دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفات ہو تعالیٰ توقیفیہ۔ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی صفات کا انتخاب کیا ہے بندے جس کو سمجھ سکتے تھے، اور اس میں بھی بہت زیادہ تحقیق و تدقیق نہیں کی ہے کہ جس سے نہ سمجھ سکے، تو کہہ دیا بھائی اللہ رحیم ہے۔ کیا ہے؟ ارے سمجھ رہے نہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، معلوم ہوا صفت مدح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی سے رحیم اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا، بندے واقف تھے اس صفت سے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ لیکن اب بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے، تیرے رحم میں اور اس کے رحم میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کہا وہ غفور الرحیم ہے، نالائق نا امید نہ ہو جائے، گناہ کر کے نا امید ہو جاتا تو کہتا کہ چلو تمہارا بھی کام کر دیتے ہیں، شہڈول کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ یہ عالم کے پاس پہنچا، اس نے کہا نہیں توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ سے سچی توبہ کر، تو کہا کہ ٹھیک ہے، سچی توبہ کیا۔ پھر آپ نے روایت میں واقعہ سنا ہوگا یا سنیں گے کہ بھائی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے کہ ہم ادھر لے جائیں گے، وہ کہا ہم ادھر لے جائیں گے، کہا نہیں توبہ کرنے کی طرف جو بڑھا تھا پکے دل سے بڑھا تھا اور ادھر ہی زیادہ قریب کر دیا اس کو۔ تو رازق ہے، جو چیزیں آپ کرتے ہو، محنت مزدوری دوڑ دھوپ تجارتیں، یہ سبب ہے روزی کا، یہ روزی رازق نہیں ہے یہ چیزیں۔ کہ علامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ آدمی اگر سبب اختیار کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ سبب ہے، کیا ہے؟ سبب ہے، اصل روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو اس میں یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو فرمایا تھا کہ اور اچھا یہ بھی فرمایا تھا کہ منع بھی کر دیا ہے ایسی صفات بشریہ کو ثابت کرنے سے جو التی تصیر الاوہام الی العقائد الباطلہ، جو اوہام کو عقائد باطلہ کی جانب آمادہ کرتی ہیں، تو اس سے منع بھی کر دیا ایسی صفات سے کہ آدمی باطل عقائد میں مبتلا ہو جائے۔ تو دیکھیے موقع موقع سے گریہ زاری بھی قابل مدح ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ وہ صفات تھیں کہ طرح طرح کے اوہام و خیال ہوتے کہ اللہ روتا ہے، جی اللہ ایسا کرتا ہے، تو ایسی صفات سے بکا جزا فضا ان کی اللہ سے نفی کی گئی ہے۔ ارے بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں صفات تعالیٰ توقیفیہ، جب اتنا اہم مسئلہ ہے صفات باری مولوی صاحب کہ اسی صفت کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ذرہ برابر بھی عقیدے میں فساد نہیں آنا چاہیے، یا جس سے وہم فاسد عقیدے کی جانب نہ جائے، تو ظاہر سی بات ہے ہر کس و ناقص کے بس کا روگ تو تھا نہیں، اس لیے مسئلہ کو توقیفی قرار دیا گیا کہ وہی صفات جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اجماع امت سے وہ نام اللہ کے لیے ثابت ہے، تو اسی کو اس کے لیے باقی رکھا جائے گا، اور اس کے سوا کوئی اور نام اپنی جانب سے ایجاد نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہی بات کہ سعد الدین تفتازانی وغیرہ جو علماء متکلمین گزرے ہیں، جنہوں نے بہت سی عقائد وغیرہ پہ شرح لکھی، شرح العقائد نصفیہ امن نصبی کی شرح شرح العقائد علامہ سعد الدین تفتازانی کی، اور ان کی تفسیروں میں بھی تصنیفات ہیں۔ انہوں نے انہی کے طرز پہ قدیم وغیرہ اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، کیا کہ اللہ کی ذات قدیم ہے۔ آپ بھی بولتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، تو اصل میں یہ فلاسفہ کو انہی کی زبان میں فلاسفہ کو جواب دیا ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جیسے وہ حادث اور قدیم کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں ذات سرمدی کے لیے، تو انہی کی زبان میں تفتازانی نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ ورنہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ توقیفی اس اعتبار سے ہے کہ ہر کس و ناقص اس کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی ایسا اسم ہو، فن کے ماہرین ہو، اور وہ آگے پیچھے انہوں نے دیکھا اس میں کسی طرح کا وہم نہیں سمجھے، وہم میں کوئی خرابی آنے والی نہیں ہے، تو ایسا لفظ اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے مسئلہ تو وہی نازک ہے نا کہ کون بولے گا، تو اس لیے قدیم وغیرہ
جو اللہ کے لیے ثابت کیا ہے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے. ارے اللہ قدیم، قدیم ہوا نہیں ہوا اللہ کا نام؟ تو وہ فلاسفہ کو انہی کی زبان میں جواب ہے. جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سائل نے پوچھا الیسا من برم سیام فی السفر، تو آپ نے فرمایا لیسا من برم سیام فی السفر. معلوم ہوا میم حرف تعریف نہیں ہے. اصل جمہور کی رائے ہی صحیح ہے کہ لام تعریف ہی لام تعریف ہے، میم حرف تعریف نہیں ہے. لیکن سائل نے چونکہ سوال وہی قبیلہ تھا اس کا، تو اس نے میم کو تعریف استعمال کر کے اور کہا تھا الیسا فی السفری الیسا من البری الصیام فی السفری، تو میم استعمال کیا حرف تعریف کی جگہ. تو آپ نے جواب بھی دیا کہ لیسا من البر صیام فی السفر. سمجھا نہیں کہ بھلائی نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنا. اگر کچھ بات سمجھے تو اب اس سے استدلال تام نہیں ہوگا کہ دیکھیے حرف تعریف میم ہے اس لیے آپ نے استعمال کیا. آپ نے جواب دیا اس قبیلے کو اسی کی زبان میں تاکہ وہ سمجھے بات. کچھ سمجھے؟ نہیں سمجھ پاؤ. سمجھ گئے نا؟ صفات. ارے شہڈول مولوی سمجھے نہیں؟ ہاں کوشش کیا کرو، ہماری باتیں سمجھا کرو. مول صاحب یہ ہے کہ 10 باتیں بتاتے ہیں تو 2-4 باتیں قابل فائدہ ہوتی ہیں. صفات تعالیٰ توقیفیت، اللہ تعالیٰ کی صفات توقیفی ہیں. وہی نہ مانتا نظرہ فی مسالت صفات الہیہ، اور اگر تو ہم ان نظرہ مانے گہری نگاہ دوڑانا، تحقیقی نگاہ ڈالنا. نہیں پا رہے کیا؟ سبق نہیں پا رہے؟ کیا پوچھ رہے؟ یہ کیا پوچھ رہے تھے؟ ساحل کیا بتا رہے؟ وہی نہ مانتا نہیں، کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیا کرو، منع تھوڑی کرتے ہیں. وہی نہ مانتا نظرہ فی مسلط صفات الہیہ، اور اگر آپ بغور صفت الہیہ کے نہیں سمجھے صفات خدا بندی کے مسئلے میں غور کریں گے. ترجمہ سمجھ رہا ہے؟ اور اگر آپ صفات خدا بندی کے مسئلے میں غور کریں گے تجلی لک ان الجریہ علی مسطرۃ العلوم الانسانیۃ غیر المکتسبۃ، تو تیرے لیے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ غیر اکتسابی انسانی علوم کے راستے پر چلنا. او مولوی سطرن لکھنا، مسترا لکھنے کی جگہ چلنے کی جگہ، مسترا راستہ، مجازن کیا مراد لیا ہے؟ مسترا سے راستہ مراد لیا ہے. غیر المکتسبہ جس کو حاصل نہ کیا گیا ہو، جس کو حاصل نہ کیا گیا ہو. تو تیرے سامنے یہ جواب ہے مول صاحب ان کا. تو تیرے سامنے، تو آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ غیر اکتسابی انسانی علوم کے راستے پر چلنا مولوی صاحب، وَتَمْئِيزَ صِفَاتٍ، اور ایسی صفات کو علیحدہ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ يَجُوزُ أَن تُنسَبَ إِلَى اللَّهِ تعالی، جن کی نسبت کرنا اللہ کی جانب جائز ہے. نہیں سمجھا؟ وَلَا يَقَعُ بِهَا خَلَلٌ، اس طرح کہ اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے. معنی میں عن الصفات التی، ان صفات سے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ وَتَمْئِيزَ صِفَاتٍ عن الصفات، اور علیحدہ کرنا ایسی صفات کو کہ اللہ کی جانب جن کی نسبت کرنا جائز ہے، اس طرح کہ اس کی وجہ سے کوئی خلل بھی واقع نہیں ہوتا. ان صفات سے التی یؤدی اثباتها الی الاوہام الباطلہ، جن کا اثبات اوہام باطلہ کی جانب لے جاتا ہے. امر دقیق، امر یہ انا کی خبر ہے مول صاحب. ان الجری علی مسطرۃ الانسان جو آئی تھی نا بات، یہ اس کی خبر ہے. اور پھر یہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے یہ تجلی کا فاعل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تجلی کا فاعل ہو جائے گا، اور یہ لکا متعلق ہو جائے گا. پھر یہ جواب شرط ہو جائے گا. ارے ترکیب سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں تک ترکیب ہو گئی. امر دقیق خطیر للغایت، خطیر یہ بھی خبر کی دوسری صفت ہے نا، یا خبر بعد خبر ہے. امر دقیق خطیر للغایت، یہ انتہائی اہم، سمجھے نہیں، اور مشکل کام ہے. او مول صاحب انتہائی اہم اور دقیق مشکل کام ہے. ہر کوئی نہیں کر سکتا اس کو، کہ ایسی صفات نہ استعمال کرے کہ مطلب جس سے کوئی فساد معنی ہوتا ہو یا وہم فاسد خیال میں مبتلا ہوتا ہو. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی تو نہیں جدا کر سکتا ایسی صفات کو. لا یدرک غورہ جمہور الناس، جس کی گہرائی تک اکثر لوگ
جس کی گہرائی کا پتہ اکثر لوگ نہیں لگا سکتے. ادرک و ادراکن، غور غار الماء یغور غورن، پانی کا زمین کی تہ میں اتر جانا، سمجھے نہیں. فلا جرم کان ھذا العلم توقیفیا، لہذا ضروری ہوئی یہ بات کہ یہ علم توقیفی ہو. کیا ہو مولوی صاحب؟ ہاں، علم صفات باری یہ توقیفی ہے، یہ بات ضروری ہوئی. لم یسمح فیہ بالبحث بحریۃ و اطلاق، اس میں اجازت نہیں دی گئی، سمجھا نہیں، پوری آزادی کے ساتھ بحث کی کہ جو چاہے وہ کیا کرے، بحث کرتا پھرے اس میں آزادی کے ساتھ. بیان آلائہ تعالی و آیات و قدرتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا بیان. اختار سبحانہ و تعالی من آلائہ و آیات و قدرتی ما یستوی فی فہم الحضری والبدوی والعربی والعجمی. اسی بنیاد پر تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ وہ شمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. کیا فرمایا تھا کہ قطعی دلالت نہیں ہے اس بات پر کہ سورج ہی گردش میں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں وعلی مستوی فہم العوام، عام لوگ جس بات کو سمجھ سکیں، سمجھا نہیں، اور جس کی لوگوں میں تفاہم کی صلاحیت ہی نہ ہو تو اللہ ایسا تمثل کبھی اختیار نہیں کرے گا کہ آپ سمجھ ہی نہ سکو اور وہ مثالیں دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے اس کا انتخاب کیا ہے مول صاحب، ماں ان کا انتخاب کیا ہے یستوی فی فہمی، جس کے سمجھنے میں شہری بدوی سمجھ رہے عربی اور عجمی برابر ہوں. ٹھیک ہے نا، ہر کوئی سمجھے، اسرار بھی سمجھے. ولیجلی ذالک لم یذکر النعم الروحانیۃ المخصوصۃ بالعلماء والاولیاء. ظاہر سی بات ہے شاہ صاحب وہاں تک پہنچے تھے، نالائق پہنچا ہی نہیں تو کہاں سے سمجھے گا بات کو. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحانی نعمتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا جو خاص ہیں علماء اور اولیاء کے ساتھ. او مول صاحب، جیسے کسی علمی نقطے کو جب کوئی عالم سمجھتا ہے یا کوئی اہم مسئلہ اس کو حل ہوتا ہے، سمجھا نہیں، کوئی ایسا مشکل اعتراض رہتا ہے، کوئی مشکل بحث رہتی ہے، تو اس سے پوچھو خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے اس کے دل سے. نالائق تو سمجھتا ہے کہ صرف آدمی خوش کس سے ہوتا ہے، اگر دولت پا کر کے یہ پا کر کے، اس سے پوچھو کیسی خوشی ہوتی ہے اس کو. کوئی امر دقیق کوئی اہم مسئلہ ہو. مختصر المعانی میں ایک عبارت ہے، انہوں نے کہا لما افقت بعون اللہ تعالی، تو اس میں ہے وقوضت عنہ خیامہ بالاختتام. تو اس کے بہت معتبر اور مستند شارح ہیں جنہوں نے مختصر الدسوقی لکھی، علامہ دسوقی رحمہ اللہ، بہت عمدہ تشریح کی. تو انہوں نے اس کی شرح کی. اچھا، ان کو اصل نسخہ نہیں مل سکا، صحیح نسخہ، تو انہوں نے لکھا وَكَشَفْتُ عَنْهُ خِيَامَ الْاِخْتِتَامِ وَقَوَّزْتُ عَنْهُ خِيَامَ الْاِخْتِتَامِ. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اس شرح سے اختتام کے خیمے کو جدا کر دیا. حالانکہ بات تھی کہ ہم نے اس شرح پر جو پردہ پڑا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا بالاختتامی، تکمیل کی وجہ سے. جب تک تکمیل نہیں ہوئی، جب تک گویا لوگوں کے سامنے چیز نہیں تھی تو خیمے میں تھی کہ نہیں تھی، پردے میں. جب اختتام تکمیل ہو گئی تو سامنے آ گئی، سمجھا نہیں. بہرحال بہت سے شراح کو دیکھا تو اوپر سے نیچے تک، کیونکہ دسوقی مستند شرح ہے تو لوگ اسی کی شرح کرتے رہے کہ اب جو ترجمہ انہوں نے کیا تھا کہ اختتام کا خیمہ ہٹا دیا، اختتام کا خیمہ ہٹا دیا، اب سب یہی اختتام کا خیمہ ہٹا دیا. بات سمجھ میں نہ آئے کہ یار اختتام کا خیمہ ہٹانے کیا مطلب ہے. اچھا، اس کے بعد اس پر لکھا، بین سطور دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسبب تکمیل الاختتام، بسبب تکمیل کی وجہ سے، بسبب حصول التکمیل، اس میں بات لکھی تھی. اچھا، پھر غور کیا اس پہ تو یہاں صاف عبارت لکھی ہے. شیخ الہند نے جو نسخے کی تصحیح کی ہے تو اس میں لکھا ہے وَقَوَّزْتُ عَنْهُ خِيَامَهُ خِيَامَ الشَّرْحِ بِالْاِخْتِتَامِ، صاف لکھا ہے، سمجھے نہیں. اچھا، دھوکہ کہاں سے ہوا شراح کو؟ کیونکہ دسوقی کو صحیح نسخہ نہیں ملا، وہ مستند شارح ہے، تو آدمی بھروسہ کرتا گیا اور چیز نقل کرتا گیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دسوقی کوئی چھوٹا آدمی تھا، نالائق ایک چیز نہیں ملی، 3 جواب دیا ہے دسوقی نے اس کا.
مطلب جب اعتراض اس کو بھی ہوا تھا اس عبارت پہ، لیکن انہوں نے اس کا 3 جواب نقل کیا۔ کتنا؟ تینوں جواب نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تینوں جواب ہلکے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سمجھے نہیں بات کو؟ اگر نسخہ صحیح مل جاتا تو ظاہر سی بات ہے بھائی اس کو جواب دینے کی ضرورت، اعتراض ان کو بھی ہوا تبھی تو جواب دیا، لیکن جواب دیا اور پھر کہا کہ یہ سب ایسے ہلکے جواب میں بات نہیں بن رہی ہے، بات نہیں بن رہی ہے۔ ارے بات سمجھ لیں، تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کسی مشکل عبارت کو حل کرنے سے جو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بحث قرآن میں نہیں کی ہے۔ اولیاء اللہ کو جو حلاوت اور مٹھاس ملتی ہے عبادت میں، حافظ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مدرسہ فرقانیہ گونڈہ میں، تقریباً 100 سال کی عمر ہوئی، حضرت مفتی صاحب وغیرہ آپ کے شاگرد ہیں اس کے، فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو، کہتے تھے قرآن میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ بچوں میں کیسے بتاؤں تم کو کہ کیسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے؟ میں سوچتا تھا کہ دیکھو اب چونکہ یہ آدمی اس مقام پہ پہنچ چکا ہے تو ان کو جو لذت عبادت میں محسوس ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہر کس و ناقص کو نہیں مل سکتی۔ اللہ نے وہ بحثیں نہیں کی، آپ دیکھو ہے کہیں قرآن ان بحثوں کو نہیں کرتا ہے، عام بحث کرتا ہے جس سے ہر آدمی جس کو سمجھ سکے اور جس سے ہر آدمی کا تعلق ہو، جس سے بات سمجھے نہیں سمجھے۔ وہی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ اسی وجہ سے ان نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، ان روحانی نعمتوں کا ذکر نہیں کیا ہے جو علماء اور اولیاء کے ساتھ خاص ہیں۔ ارے سمجھا نہیں؟ ہاں، وَلَمْ يُخْبِرْ بِالنِّعَمِ الْإِرْتِفَاقِيَّةِ الْمَخْصُوصَةِ بِالْمُلُوكِ اور نہ ہی ان نعمتوں کی خبر دی ہے، سمجھے، اور نہ ہی ان مادی نعمتوں، ارتفاقیہ مادی نعمتیں، کیا مادی چیز، اور نہ ہی ان مادی نعمتوں کی خبر دی ہے جو مخصوص ہے شاہوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ ہاں، بادشاہ لوگوں کی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں، سمجھا نہیں، بہت سی حکومت چلاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں سامان زندگی مہیا ہے، یہ سب اللہ نے بحثیں نہیں کی ہیں۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يَنبَغِي ذِكْرُهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بس اسی کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر مناسب ہے۔ ارے نالائق سونے لگا صبح صبح، مثل خلق السماوات والارض، پہلے ہی گھنٹے میں سونے لگتے ہو یار، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سہیل کہاں ہوئے؟ ہاں اسی لیے سو رہا نالائق۔ جیسے آسمان و زمین کو پیدا کرنا، وَإِنزَالِ الْمَطَرِ مِنَ السَّحَابِ، بادل سے بارش کو نازل کرنا، وَتَفْجِيرِ الْيَنَابِيعِ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین میں چشموں کو جاری کرنا۔ ینابی ینبع ہے مصعب، سمجھا نہیں؟ نبال ماؤ نبان کے معنی چشمہ جاری ہونا، چشمہ پھوٹنا۔ ینابع ینابی کی جمع، ینابی جمع ہے، ینبو آتی ہے اس کا مفرد۔ وَإِخْرَاجُ أَنْوَارِ الثِّمَارِ وَإِخْرَاجِ، یہ سب مثل کے تحت ہے۔ وَإِخْرَاجِ أَنْوَاعِ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ وَالْحَزَارِ بِالْمَاءِ، نیز قسم قسم کے پھلوں اور گلوں کو نکالنا، سمجھے نہیں، اور پھولوں کو نکالنا پانی کے ذریعے، نہ جانے کیسے کیسے پھول ہیں، صوفی لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وَإِلْهَامِ الصَّنَاعِ وَالْحِرَفِ الضَّرُورِيَّةِ، ضروری پیشوں اور ملزم، ضروری صنعتوں یعنی کاریگری، ضروری صنعتوں اور پیشوں کا الہام کرنا، یہ سب کس نے کیا؟ ارے اللہ نے کیا، جس کی ضرورت تھی اتنا سمجھا دیا، یہ صوفی بنانے لگا، کوئی یہ پارٹس بناتا ہے گاڑیوں کے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی میزائل بناتا ہے، جی کوئی چپل بنانا جانتا ہے، کوئی کپڑا بننا جانتا ہے۔ ارے سمجھ رہا نہیں سمجھ رہا؟ یہ سب اللہ نے الہام فرمایا بندے کے دل میں، اور کہا اللہ نے کہ ہم نے سب اتارا اور پیدا کیا۔ وَخَلْقِ الْقُدْرَةِ لِمُمَارَسَتِهَا وَمُزَاوَلَتِهَا، مارسہ ممارستاً کے معنی آتے ہیں مہارت پیدا کرنا، سمجھا، مزاولت کے معنی تجربہ مشق کرنا، اور اس کی ممارست یعنی مہارت اور مشق کی قدرت کا پیدا کرنا، یعنی اس میں مہارت اور مشق کی قدرت اللہ نے پیدا کی کہ نہیں پیدا کی؟ ورنہ صوفی لوگ کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے صلاحیت دی، اللہ نے استعداد دی۔ وقد نبہ فی مواضع کثیرہ علی اختلاف احوال الناس، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر تنبیہ کی ہے، باخبر کیا ہے لوگوں کے احوال کے مختلف ہونے پر، عندہ ہجوم المصائب، مصیبتوں کے سمجھے پیش آنے کے وقت، وانکشافہا
اور ان کے ہٹ جانے کے وقت، دور ہو جانے کے وقت مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ ارے کہا نہیں کہا، بہت کم ہمت بیچارہ پیدا ہوا ہے، جب تکلیف پہنچی تو فوراً جزا فضا کرنے لگا، سمجھے؟ واذا مسہ الشر واذا مسہ الخیر منوعا، بخیل ہو گیا، اللہ نے دیا تو کیا ہو گیا؟ بخیل ہو گیا۔ یہ ہے، یہ اس کو فرما رہے ہیں کہ مختلف حال ہوتا ہے۔ اور آپ جلالین میں پڑھتے ہو ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ مجھ کو پکارا ہی نہیں تھا اس تکلیف کے لیے، کہتے ہیں تو ہے سب اتار چڑھاؤ تھا زمانے کا، ختم ہو گیا۔ بے بیان الامراض النفسانیۃ الکثیرۃ الوقوع، کہتے ہیں ان نفسانی مرضوں کو بیان کر کے جن کا وقوع کثیر ہے، جن کا وقوع کیا ہے مول صاحب؟ کثیر ہے۔